کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور حکومت میں یہاں ایک کمہار عطا اللہ رہتا تھا اور طلا کے نام سے مشہور تھا۔ کوزہ گری کے فن میں وہ اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ اس کے فنی کمالات کی شہرت نے اس کے ارد گرد دولت کے انبار لگا دیے تھے۔ دولت کے ساتھ ساتھ خدا تعالی نے اسے ایک اور نعمت سے بھی نوازا تھا اور وہ اس کی چاند جیسی نوجوان خوبصورت بیٹی سہنی تھی۔ اسی زمانے میں بلخ بخارا کے ایک دولت مند سوداگر کا بیٹا عزت بیگ سیر و تفریح کے لیے گجرات آیا۔ یہاں اس کی ایک دوست نے اس کی دعوت کی۔ دعوت کے دوران میں پیالیوں کا ذکر زیر بحث آیا۔ عزت بیگ کو پیالیاں بہت پسند آئیں۔ اس نے بڑی تعریف کی۔ نوکر جو پیالیاں خرید کر لایا تھا، اس نے عزت بیگ سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، پیالیوں سے تو پیالیاں بنانے والی زیادہ حسین ہیں۔ یہ سن کر عزت بیگ کے دل میں سہنی کمارن کے حسن کا ایک عجیب خمار پیدا ہوا۔ وہ برتن خریدنے کے لیے تلے کی دکان پر آیا۔ اس کی دستکاری کے نمونوں میں قدرت کا شاہکار بھی دیکھا۔ سہنی پر نظر پڑی، دونوں میں پیار کی آگ بھڑک اٹھی۔ عزت بیگ تلے کے ہاں ملازم ہو گیا۔ تلہ نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بھینسیں چرانے پر مامور ہو گیا اور مہیوال مشہور ہوا، لیکن ان کی محبت نے ابھی وحشت کا روپ بھی نہ دھارا تھا کہ اس بے رحم دنیا نے ان کو رسوا کرنا شروع کر دیا۔ سہنی کے والدین تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کی شادی کسی اور جگہ رچا دی۔ مہیوال فقیر ہو گیا اور دریائے چناب کے کنارے جھونپڑی بنا کر رہنے لگا۔ وہ روزانہ رات کے وقت چناب کو عبور کرتا اور سہنی سے چوری چوری ملاقات کر آتا۔ مچھلی سہنی کو بہت پسند تھی۔ مہیوال روزانہ اس کے لیے مچھلیاں بھون کر لاتا۔ روایت ہے کہ ایک رات مہیوال جب سہنی سے ملنے کے لیے روانہ ہونے لگا تو اسے مچھلی یاد آ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر بہت تلاش کرنے کے باوجود مچھلی اس کے ہاتھ نہ لگی۔ بالآخر اس نے اپنی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اسے بھون کر لے گیا۔ جب مہیوال سہنی کے پاس پہنچا تو اس میں قدرے نکاہت تھی۔ اس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سہنی والہانہ محبت کا یہ انداز دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے مہیوال کو منع کر دیا کہ اب وہ اسے ملنے کے لیے نہ آیا کرے، بلکہ وہ خود گھڑے کے سہارے تیر کر آیا کرے گی۔ چنانچہ روزانہ رات کو وہ گھڑے سے تیر کر مہیوال سے ملنے آتی۔ بظاہر تیرنا بہت مشکل ہوتا، لیکن اس کا جنون اور پھر سچی محبت اس کا بہت بڑا سہارا تھی۔ سہنی کی نند کو جب ان ملاقاتوں کا علم ہوا تو اس نے ایک چال چلی اور پکے گھڑے کی جگہ وہاں ایک کچا گھڑا رکھ دیا۔ اگلی رات حسب معمول سہنی چناب کے کنارے آئی تو آسمان پر بادلوں کا جھرمٹ تھا۔ فضا میں ہولناک طوفان کا شور بپا تھا۔ بجلی گونج رہی تھی۔ سہنی مہیوال کو ملنے کے لیے اس قدر بے قرار تھی کہ اسے اپنی نند کی جالسازی کا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ دریا کی طرف بڑھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے محبوب سے ملتی، موت کی ظالم لہروں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مہیوال بھی دور کنارے پر کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے جب سہنی کو بہتی ہوئی ناش نظر آئی تو وہ بھی بے خوف و خطر دریا میں کود پڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی سہنی سے مل گیا۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے رب راکھا۔